وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ من والو نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات مجھ تک اور آپ تک پہنچائیں بلکہ ساری انسانیت تک پہنچائیں، ان میں ایک بڑا حصہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی نہ تو نگاہوں کے سامنے ہے اور نہ وہ اپنے دماغ سے سوچی اور سمجھی جا سکتی ہے۔ مل صاحب نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظم پڑھی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لیں گے اور پھر ایک دن مر جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا ہے مرا ہوا آدمی تو مرا ہوا ہوتا ہے، اب اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس کو پینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس کو سردی گرمی بھی نہیں لگتی، گیا ختم ہو گیا۔ تو آنکھیں ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ یہ آدمی ختم ہو گیا، اور لوگ کہتے ہیں چلو بھائی ایک کہانی ختم ہو گئی۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، چلو بھائی دنیا سے چلا گیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ آدمی کے ساتھ جو ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ابھی اس کو چند لوگوں نے مل کر غسل دیا ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس کو ہلا جلا کر کے اس کے بدن پر پانی ڈالا گیا، پھر اس کو کفن پہنایا گیا، اب اس کو ہم قبرستان لے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی کہ اس کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ پھر گئے ہم اور جا کر کے اس کو قبر میں دفنا دیا، وہ مٹی تھی، گڑھا تھا، اس کے اندر اس کو ڈال دیا، اوپر سے پتھر سلیب ڈال دیے، اوپر سے مٹی ڈال دی، تو بس ختم ہو گیا چلا۔ ہماری آنکھیں یہ نہیں دیکھ رہی کہ ابھی اس کس حال میں ہے، اس کو جو ہم نے ڈالا ہے یہ ابھی اس کے منہ سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں، ہم نہیں سن پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے ڈر ہوتا
ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو مردوں کی قبر میں سے آوازیں سنا دیتی. ہم تو مطمئن ہیں. ایک آدمی تھا مر گیا, کہانی ختم ہو گئی ہے, اس کو دفنا دیا ہے, چلو جی مٹی کے اندر چلا گیا. جبکہ مرنے کے بعد سے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتہ چل رہا. جس کو لٹا کر کے ہم آئے ہیں ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ابھی مردے کے کانوں میں یہ آواز جو واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آواز ہوتی ہے. یہ اسلامی تعلیم میں موجود ہے, یہ جو آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں. ابھی یہ قدموں کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ پلٹ رہے ہیں اپنے گھروں کو کہ اتنے میں ایک زوردار کڑاکا, اور اتنا زوردار کہ وہ جو مردہ لٹایا تھا اور جس کے سر کی طرف سے گرہ کھول دی گئی تھی. کیوں کھول دی گئی تھی؟ سر کی طرف سے گرہ کھول دی گئی تھی. وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, اور اس طرح گھبرا کر بیٹھتا ہے کہ اس کا کفن سر سے سرکتے 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 کولوں تک آ جاتا ہے. ہم نے تو کچھ ہماری آنکھوں نے کچھ دکھائی نہیں, ہماری آنکھوں نے کچھ نہیں دیکھا, ہمارے کانوں نے کچھ نہیں سنا, اور ہمارا دماغ ایسا ہے نہیں کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ اچھا پیچھے یہ ہو رہا ہوگا. وہ تو قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے رب کے کہ انہوں نے یہ حالات ہم کو سنا دیے, ورنہ ہماری تو ساری فکر موت سے پہلے پہلے کی ہے. دنیا میں مختلف حالات آ رہے ہیں, اور ان مختلف حالات میں اللہ کسی کو جان کے, مال کے, اولاد, منصب, ایسے ایسے وسائل دے رہے ہیں. بعض کو کم, بعض کو زیادہ, بعض کو بہت کم اور بعض کو بہت زیادہ. یہ تو چھوٹا سا مجمع ہے, بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. اگر مسجد پوری بھری ہو اور اس میں آواز لگائی جائے کہ بھائی ایک بات بتاؤ, تم میں سے کون ایسا ہے جو پریشان نہیں ہے, تو شاید کوئی ہاتھ نہ اٹھے. ایک ہاتھ نہیں اٹھتا اگر ہزاروں کا مجمع ہو جس میں کم وسائل والے, بہت کم وسائل والے, زیادہ وسائل والے اور بہت زیادہ وسائل والے سب موجود ہوں, اور کہا جائے کہ کوئی جو اس میں پریشان نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا دے. یہی ہم بیٹھے تھے, حضرت رحمت اللہ علیہ تھے, میں تھا, تو ایک صاحب آئے, عصر کے بعد کا وقت تھا. ہم نے ان پہلے کبھی, میں نے کم از کم میں نے نہیں دیکھا تھا پہلے نے کبھی, اور بعد میں بھی نہیں دیکھا, کہیں اجنبی ہوں گے, دور سے آئے ہوں. حضرت سے مصافحہ کیا, کہنے حضرت میرے لیے دعا فرما دے, بہت پریشان. اپنی پریشانی کا رونا رویا, اور اس طرح رویا جیسے کہ بس یعنی یہ پریشانی یہ زندہ ہے یہی بہت ہے. اپنی پریشانی کو اس طرح بیان کیا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک انداز تھا کہ جب حضرت چاہتے کہ میں بیچ میں بولوں تو حضرت ایسے موقعوں پہ میری طرف دیکھ لیا کرتے. تو حضرت میری طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ حضرت چاہتے ہیں کہ میں بیچ میں کچھ بولوں. میں نے کہا کہاں سے تشریف لائے تم؟ بتا فلاں جگہ سے. میں نے کہا بھائی پریشانی تو سب کے پاس ہے, اور حضرت ہمیشہ یہ تشریف رکھتے ہیں ایک آدھ ہفتے کے بعد خوب تلاش کر کے پھر حضرت کے پاس تشریف لائیے گا, اور آپ بتائیے گا کہ آپ کتنے آدمی ملے جو پریشان نہیں ہیں. آپ کہتے ہاں پریشان تو سب ہے. نہیں معلوم, نہیں دیکھا کسی کو جو پریشان نہ ہو. اولاد والا جس کی شادی ہو گئی ہے, سالوں گزر گئے, اولاد نہیں ہوئی ہے, وہ اس پر پریشان ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے.
ہم یہ نہیں کہتے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس پر پریشان ہے، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پریشانی کا یہ سبب ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور اولاد والوں کو روتے دیکھا کہ اولاد نافرمان ہے، اور بڑے ہو گئے تو روتے دیکھا کہ رشتہ نہیں آ رہا، اور رشتہ آ گیا اور شادی ہو گئی، اب روتے دیکھا بہو ہے تو وہ تنگ کر رہی ہے اور داماد ہے تو اس کی شکایت ہے۔ ابھی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو کہتے ہیں وہ پوتا ہے وہ بہت بیمار ہے تو آتا ہے صحیح ہو جائے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مال نہ ہونے کے غم میں ہے، پریشان ہے کیسے مال آ جائے۔ جس کے پاس تھوڑا سا مال ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے پریشان ہے کہ میرے پاس بہت تھوڑا مال ہے۔ جس کے پاس کچھ اور زیادہ مال ہے وہ اپنے اوپر والوں کو دیکھ کر بہت وہ دیکھو کتنا، ویسا کچھ ہو جائے۔ اور جو بہت مال زیادہ ہو گیا تو اب انکم ٹیکس والوں سے پریشان ہے، بتے والوں سے، ڈاکے والوں سے پریشان ہے، جادو ٹونے والوں ذرا سا پریشان ہے کہ ہاں میرے فلاں فلاں رشتے دار مجھ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے مجھے انہوں نے جادو کر دیا ہوگا۔ پریشان کوئی نہیں ملتا جو پریشان نہیں ہے۔ خوب بہترین کاروبار چل رہا ہو، خوب پھل پھول رہا ہو، اس کو بھی پریشانی ہے کہ میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، اگر صحیح سے چلتا تو میرے پاس اور مال ہوتا۔ ملازمت والا اپنے جو سیٹ ہے اس سے پریشان ہے، کمپنی سے پریشان ہے، جس سے پوچھو گے وہ بہت پریشانی ہے، سوچ رہا ہوں نوکری تبدیل کر لوں۔ ارے اللہ کے بندے جائے گا نوکری دوسری میں تو پھر وہاں کے مسائل ہیں۔ جتنے لوگ پریشان ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، وہ سب کی پریشانی واقعی پریشانی کی چیز ہے، لیکن ایک آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرا قبر میں کیا ہوگا۔ ایک آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ مجھے بہت پریشان ہوں، جہنم کے حالات سنتے ہیں، میرا جہنم میں اگر اللہ نے ڈال دیا تو کیا ہوگا۔ ملا بھائی کوئی ایسا جو اس لیے پریشان ہو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی ایسا ملا کہ اتنا مال ہے اور وہ پریشان ہو کہ اللہ نے اتنا مال دے دیا میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ ایک پریشان ایسا نہیں ملے گا، ہے سب پریشان۔ ایک آدمی بغیر پریشانی کا نہیں ہے، لیکن اس پورے مجمع میں ایک آدمی کی پریشانی بھی مرنے کے بعد کی پریشانی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تو اکثر، بعض لوگوں نے ترجمہ اکثر سے کیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کم ہی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے تو چند دعائیں نہ فرماتے، اٹھتے ہوئے دعائیں فرماتے۔ وہ جو تفصیلی دعا ہے ہمارے اس میں بھی ہے مناجات مقبول میں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، تفصیلی دعا ہے۔ اللہ اپنا خوف اتنا نصیب فرما جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ پھر آگے اور اخیر میں کیا ہے؟ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ میری دنیا کو میرا سب سے بڑا غم اور فکر نہ بنانا۔ اکثر ایسا ہوتا، یہ ترجمہ کیا، کم ہی ایسا ہوتا کہ یہ دعا نہ مانگتے ہو۔ سب کے لیے مانگ رہے، اپنے لیے مانگ رہے، صحابہ کے لیے مانگ رہے، اپنے لیے تو خیر اب معصوم تھے لیکن تعلیم کے واسطے۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہم غم فکر دنیا کو اکبر سب سے بڑا غم میرا نہ بنانا، میرا غم تو آخرت کا غم ہو۔ ولا مبلغ علمنا، ہاں اور میرے علم کی جو زندگی میں میں سیکھ رہا ہوں
بعض یونیورسٹی کالج میں جا کے سیکھتے ہیں، بعض اپنے اسکولوں میں سیکھتے ہیں، بعض کوئی ہنر سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آدمی بڑھتا ہے عقل والا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھنا خود بخود شروع کر دیتا ہے. تو بعض ایک کیا کہیں گے اس کو، رسمی سا ماحول، باقاعدہ ماحول میں جا کے سیکھتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ماحول میں نہیں، ویسے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. ولا مبلغ علمنا، اور اس دنیا کو میرے علم کا مقصد مت بنانا کہ میں وہ علم حاصل کر رہا ہوں جس میں دنیا کیسے بن جائے. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہماری تعلیم کے لیے تھا. اب دوسری بات اس میں سے جو سمجھ لیجئے، جو میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی پریشان ہے جبکہ اس کے پاس اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں. تو جب یہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور ایک عذر پیش کیا اپنی عقل استعمال کر کے، اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے تو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی ہے، افضل ہے کس سے؟ جس سے اس کو پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. اور اس کو پھر اس عقلی دلیل کے سننے کے باوجود، چونکہ یہ عقل پرست تھا، خدا پرست نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکالا. اس وقت اس نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ آپ مجھے مہلت دے دیجیے، مجھے مہلت دے دیجیے. آپ اللہ پاک نے مہلت بھی دے دی. تب اس نے کہا، ثم، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ثم لآتینہم، قسم کھائیے اس کے بعد کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ہاں بس پھر میں، چونکہ اس کی وجہ سے مجھے آپ نکال رہے ہیں نا، آدم کی وجہ سے، تو آدم کو بشمول اس کی اولاد کی، میں اس کے سامنے سے آؤں گا، میں اس کے پیچھے سے آؤں گا، میں اس کے دائیں سے آؤں گا، میں اس کے بائیں سے آؤں گا. کیا کرے گا تو آ کر؟ میں تیرا نافرمان بناؤں گا، میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا. تو قرآن کریم عجیب بات ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے آگے کہ بدلے میں ہمیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کافر بنانا چاہتا ہے، ہمیں مشرک بنانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کی اولاد میں سے اکثر جو ہے وہ ناشکرے ہوں گے. آپ سب کچھ، آپ اس کو خوب مال دیں گے، یہ اس پر بھی ناشکری کرے گا کہ اور ہوتی میرے پاس. آپ اس کو منصب دیں گے، یہ چاہے گا کہ اس سے بڑا منصب ملے اور ہمیشہ کے لیے مل جائے. آپ اس کو اولاد دیں گے، یہ اپنے اولاد کو لے کر بھی جو ہے آپ کا ناشکرا ہوگا. کتنی، یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بہکانے کا مقصد آپ کا ناشکرا بنانا ہے. یہ جو کافر ہے، کافر یہ اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کو نہیں مان رہا، یہ بھی ناشکرا ہے. یہ جو مشرک ہے یہ اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس اللہ کو، اس کائنات کو ایک اللہ نے پیدا کیا، اگر دو اللہ ہوتے تو آپس میں لڑائی، قرآن کریم کی آیت تو لڑائی ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا. تو اس کے باوجود یہ اس کو نہیں سمجھ رہا کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں. ناشکرا ہے. تو مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جو شیطان کے پھندے میں پھنسا ہے دراصل وہ ناشکرا ہے. اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دے، شکر کی توفیق نصیب فرمائے. ناشکری کہ دیکھو، ناشکری تو دونوں طرح سے ہوتی ہے نا، زبان سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے. اللہ نے مال دیا اور اس مال کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کیا تو کیا ہوئی؟ ناشکری ہوئی. تو اس واسطے بہت اہتمام کے ساتھ، ایک تو یہ
کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے دنیا کی تو وہ ہماری سب سے بڑی پریشانی نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ آخرت کا غم ہمارا غم بن جائے، قبر کی پریشانی ہماری پریشانی بن جائے، وہ جو جہنم کی پریشانی ہے جس کی آگ کو دہکا دہکا کر ایسا کر دیا کہ اگر دنیا کا، اگر آخرت، اگر قبر، اگر جہنم کا جلا ہوا اس کو دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو اس کو آرام سے نیند آ جائے، کیسی پریشانی ہے وہاں کی، کیسے سانپ اور بچھوؤں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سب تو جہنم میں جانے کے بعد ہے، جس وقت عدالت لگی ہوگی اللہ کی اور فیصلے ہو رہے ہوں گے، بازے چیزیں ایسی آتی ہیں کہ آدمی دنیا میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ آدمی جو اپنے تخنوں کو چھپا کر رکھتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس سے رحمت کی نظر ہٹا لیں گے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، جس وقت کوئی سہارا نہیں، جس وقت کوئی امید کہیں سے بخشش کی نہیں سوائے اللہ کی رحمت کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر قیامت کے احوال سنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور سنایا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، قیامت۔ آسن نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا اور روتے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جبرائیل، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، جبرائیل کیا اللہ نے مجھے بخشنے کا وعدہ نہیں کر لیا کہ میں بخشایا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے رسول کل قیامت میں بعض احوال ایسے ہوں گے کہ اس وقت آپ خود ہی یہ بھول جائیں گے کہ میں بخشایا ہوں، آپ کو کچھ پہنچے گا نہیں، نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن بعض احوال ایسے ہوں گے، بعض موقع ایسے ہوں گے کہ آپ بھی بھول جائیں گے کہ آپ کو تو اللہ نے بخشایا رکھا ہے۔ کتنی بڑی پریشانی آنے والی ہے، اس پریشانی کا خیال نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا ہوتا ہے، اس میں یہ فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لو، موت کے غم کو اپنا غم بنا لو۔ کئی مرتبہ عرض کیا کہ موت کے بعد نہیں، موت سے پہلے سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، پہلے سے۔ ابھی جان نکلی نہیں ہے، جان کنی کا وقت ہے، یہ نزع کا وقت ہے، نزع ہے، جان نکلی نہیں ابھی پوری، لیکن وہ کیفیت شروع ہو گئی کہ جس کیفیت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نزع کا عالم ہے، غرغرہ شروع ہو گیا ہے، جو کچھ نظر آ رہا تھا اب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آنے لگا، وہ فرشتے نظر آنے لگے، وہ جان نکالنے والے نظر آنے لگے، وہ آخرت والا حال کھلنے لگا۔ ایسے میں سخت پریشانی ہوتی، پوچھا گیا بلکہ بتایا گیا کیسے جان نکلتی ہے، تو ایسے نکلتی ہے کہ اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہو، اس کے اوپر ململ جیسا کوئی باریک کپڑا لپیٹ دو، اور لپیٹنے کے بعد پھر اس کپڑے کو کھینچو تو کیسے تار تار ہو کر کے اور مشکل سے وہ کپڑا باہر آتا ہے، ایسے ہی جب جان منہ کے ذریعے نکالی جاتی ہے تو پاؤں کی طرف سے کھینچا جاتا ہے، اور وہ کھینچ تار تار ہو کر کے پھر باہر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ اور پریشانی بتاؤں، اس سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ایسے وقت میں جن لوگوں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ شیطان ان کی شکل میں آ جاتا ہے، یار پہچانا کہ نہیں پہچانا، ارے دوست پہچانا کہ نہیں پہچانا، ارے بھائی تیرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کہاں ہاں تم تو مر گئے تھے، کیا ہوا؟ کہ دیکھو میں تو یہودی ہو کے مرا تھا، بڑے مزے میں ہوں، تم بھی یہودی ہو کے مر جاؤ۔
اور کیا ہوتا ہے، اور وہ آنکھوں آنکھوں میں اس کی یہودیت کو تسلیم کر لیتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو کر دنیا سے گزر جاتا ہے۔ ہماری آنکھیں جیسے میں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا، وہ دفنا رہے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں، وہ مسلمانوں کی مسجد میں اس کے جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رجسٹر میں لکھا جا چکا کہ تو یہودی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں تک ہوتا تب بھی کام چل جاتا کہ ہم کہتے نہیں نہیں نہیں، ہم اس دوست کی نہیں مانتے، نہیں 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 نہیں، ہم تیری نہیں مانتے، تو وہ دنیا میں بھی بہت خراب کیا تو نے مجھے، نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شیطان اپنے مرے ہوئے باپ کی، ماں کی، مرے ہوئے دادا دادی کی، نانا نانی کی شکل میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے بیٹا مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا، میں یہ ہو کر مرا ہوں، اور وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے اچھے دوست بنا رکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہوتا ہے کہ میں تو صبح ویسے کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، میری شام تو ویسے ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام تھی، میری راتیں ویسے گزریں گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں گزری، تو پھر اس آدمی کو فرشتے آ کر شیطان کو ہٹاتے ہیں اور خود یاد دلاتے ہیں پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اصل پریشانی جس کو ہماری زندگی کی سب سے بڑے اور سب سے بڑا غم، سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی پریشانی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔ ہم میں سے کسی ایک کو بھی اللہ ایمان سے محروم نہ فرمائے۔ بلکہ ہمارے حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے، اکثر آپ نے سنا ہوگا دعا فرماتے تھے تو کہتے اللہ ہمارے لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، سب کو اپنا ولی بنا کر اپنے پاس بلا لے۔ مانگنا ہے تو یہی مانگو، اپنا ولی بنا کر اللہ کو بلا لے۔ تو بھائیو یہ ایک رونا گانا ہوتا ہے ہمیشہ آپ حضرات کے سامنے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے سب سے بڑے مخاطب، سب سے بڑا جو یعنی جس سے بات ہو رہی ہے وہ تو میں خود اپنا آپ ہوں۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اپنے آپ کو اچھے ماحولوں کا پابند رکھیں، اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جوڑیں، ایسے اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں کہ پھر ہم ان سے مشورے کر کر کے اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنی زندگی کو سیدھا کریں، گناہوں کی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے باہر آ جائیں۔ اس وقت کا حال اللہ معاف فرمائے بہت خراب ہے، قیامت قریب ہے اور گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب سے موبائل آیا سمجھو گناہ کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صبح اللہ کی یاد سے ہوئی، ہم صبح سب سے پہلے اٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اللہ کی یاد کرتے ہوئے ہوئی، فرمایا عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ سمرنا جو اس زمانے کا ایک رسم تو نہیں کہیں، ایک رواج تھا کہ رات کو بیٹھ کر گپے مارتے، داستان گوئی کرتے، اس کو منع فرما دیا اور کہا نماز کے فوراً بعد سو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر کسی نے کھٹکھٹایا، عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بات پوچھنی تھی۔ کہنے کی کوئی وقت ہے کوئی بات پوچھنے کا؟ چلو جاؤ صبح آنا۔ ڈانٹ کر بھگا دیا۔ حضرت بعض ائمہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے، اور وجہ پھر یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ میرا بندہ رات کو سونے سے پہلے جو آخری عمل کرے وہ اللہ کی یاد ہے، اور آپ سوچ لو سونے سے پہلے ہم کیا کیا کر کے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھنس گئے، ہم پھنس گئے۔ جو نشے کا عادی ہو، جو کوکین کا، جو حشیش کا، جو چرس کا عادی ہو، اس کے اوپر رحم آتا ہے، اور جو موبائل کا عادی ہو گیا اس پر رحم نہیں آتا۔ ہم ایڈکٹ ہو گئے ہیں جیسے نشے کا عادی ہوتا ہے۔ ہم اس طرح موبائل کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ 10 منٹ اور 15 منٹ آدمی اب خالی نہیں رہ سکتا جب تک کہ موبائل لے کر دے اس کو۔ بھائی موبائل تو بڑے کام کی چیز ہے، بڑے کام کی چیز ہے۔ ہمارے پاس یہ موبائل ہے، بڑا والا موبائل ہے، اس ایک موبائل کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 8 جلدوں کی معارف القرآن اس کے اندر ہے۔
مولانا عبد المالک قادری رحمۃ اللہ کی معارف القرآن 6 جلدوں کی اس کے اندر ہے. حضرت صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 جلدوں کی معالم العرفان اس کے اندر ہے. حیات الصحابہ کی ساری جلدیں اس کے اندر ہیں. اور تفسیر بغوی، تفسیر خازن اور تفسیر در سب اس میں چیز تو کام کی ہے. لیکن میرے دوستو اس کو استعمال کرنا صرف اس کام کے لیے یہ بڑے جگرے کی بات ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو اس کو اس پابندی کے ساتھ استعمال کر سکتا. ابھی نماز سے پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے 2 یا 3 دن ایک بیان سنا تھا جمعے کی نماز میں، تو 2-3 دن دور رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن کسی نے کہا کہ جی آپ تو ہمارے وہ دیکھتے نہیں ہیں، میسج نہیں دیکھتے ہیں، وہ دفتر میں اتنا ضروری کام ہے. وہ اٹھایا تو پھر بہنا شروع ہو گیا اسے. ایک بڑے پیر صاحب کے خلیفہ ہیں سرحد میں، ان کا فون آیا، بھائی میری مدد کرو، مجھ صاحب بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے؟ کہا وہ کسی نے طالب علم، ان کو مدرسے کے استاد میں کسی طالب علم نے کہا تھا کہ وہ ذرا سے یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو دیکھ لیں. تو میں نے دیکھا یہ پتہ نہیں کیا، یہ ڈرامہ جیسا فلم جیسی کوئی چیز. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے آپ دیکھیے 2 منٹ. میں نے دیکھا 2 منٹ، وہ بڑا مزہ آیا، تو کوئی اسلامی قسم کا پروگرام ڈرامہ ہو رہا ہے. اور کہنے لگے یہ، اور اس کے بعد جو ہے اب حال یہ ہوا ہے کہ اس پر صرف فلمیں دیکھتا ہوں. رو رہے تھے مجھ سے چھڑا دو کسی طرح اس کو. پھنس گئے ہم لوگ، پھنس گئے. باطل نے جیسے نہیں مکہ مدینہ لوگ جاتے تھے، وہاں سے حاجی بن کے آتے تھے، زندگیاں بدلی ہوتی تھی. تو اس نے کیا کیا، ساری دنیا کی چیزیں وہاں لا کے چھوڑ. لہذا مکہ اور مدینہ کے حرمین کے انوارات ختم کر دیے. یہ نہیں کہا کہ مکہ مدینہ نہ جاؤ، اس نے ایک ترکیب کے ذریعے ایسا کیا کہ سارے انوارات ختم ہو گئے. یہ موبائل کے ذریعے باطل نے ایسا کر دیا، نہ نماز میں جی لگے، نہ قرآن میں جی لگے، نہ تلاوت میں جی لگے، بس یہ جی چاہے کہ یہ موبائل میں. اور تو عرض کر رہا تھا بھائی کہ گناہ بہت ہو گئے. تو اسی وجہ سے ہمارے بڑوں نے اس کو طے کیا کہ 13 اگست کو جو اتوار کا دن ہے، اس میں 8:30 بجے سے 12:30 بجے تک بالکل مختصر سی خصوصی نشست رکھی ہے. خصوصی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمومی باتیں نہیں ہوں گی جیسے اجتماعات میں ہر آدمی آ کے کبھی غیبت پر، کبھی بد نظری پر، کبھی کسی چیز پر بات کرتا ہے. یہ خصوصی مجلس رکھی گئی ہے. 13 تاریخ اتوار ہے، 14 اگست کی چھٹی ہے، 13 کی بات کر رہا ہوں میں، اتوار کی. اس میں 3 بیانات ہیں. اجتماع کا عنوان کیا؟ قرب قیامت ہے، گناہوں سے کیسے بچے. اتنے گناہ ہو گئے. پہلا بیان کہ گناہوں کا یقینی علاج اللہ نے کیا بتلایا ہے. اللہ کا بتلایا ہوا علاج کیا ہوگا؟ پکا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا کیا علاج بتایا ہے. دوسرا بیان ہوگا اس علاج کا تفصیلی طریقہ، کیسے اس علاج کو اپناؤ گے تو وہ فائدہ ہوگا. اور تیسرا بیان ہوگا کہ یہ جو علاج ہے اس کے کرنے میں بڑی رکاوٹ کیا ہے. حضرت مولانا محمد یوسف شانی صاحب دامت برکاتہم وہ تشریف لائیں گے، اور صحت نے اجازت دی تو پہلا بیان انہی کا ہوگا. دوسرا بیان حضرت مفتی سمیع اللہ صاحب جو تشریف لاتے ہیں یہاں، ان کا ہوگا. تفصیلی طریقہ بتلائیں گے. اور تیسرا بیان رکاوٹ کیا ہے، اس پہ مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے حضرت مفتی خالد صاحب دعا فرمائے اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے اور ہمت اور طاقت دے. اختتامی نصیحتیں وہ فرمائیں گے اور دعا بھی وہ فرمائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تفصیل اس لیے میں نے کر دی کہ بہت اہم نشست ہے. 8:30 بجے اس لیے رکھا کہ ناشتے سے فارغ ہو کر آئے، بالکل یکسو ہو کر کے آئے. اور اس لیے بھی رکھا کہ عورتیں جو گھر والے ہوتے ہیں وہ فوراً صبح اٹھنے میں، بچوں کو تیار کرنے میں اس میں وقت لگتا ہے. تو اتنا وقت مل جائے کہ وہ آپ حضرات اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤ، آپ کا ذہن بنے، ان کا نہ بنے تو گھر کا ماحول نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کے لیے کوشش فرمائیں گے. اللہ پاک ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے.
آنا بھی، سننا بھی، سن کر ماننا بھی، مان کر چلنا بھی آسان فرما دے، اور یہ سب ہو جائے تو اللہ آسانی سے ان سب کو قبول بھی فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے آنے کا بھی نظام بناویں اور اپنے دوست احباب کو بھی مطلع کریں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سواری نہیں ہوتی گڑاب تک پہنچنے کی، تو سواری والے وہ ایسے احباب کو ساتھ لے لیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔